بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستان ذی وقار، یقیناً آپ لوگ ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ ایک طویل عرصے کی چھٹی کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی بابرکت مصروفیات، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے عمرہ شریف کی سعادت عطا فرمائی۔ وہ روحانی لمحات گزارنے کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں بندہ ناچیز حاضر ہے اور سلام محبت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کے سلسلہ کو شروع کرتے ہیں جہاں تک پہنچ چکا تھا، اور ہم بخاری شریف سے کتاب اللباس کی احادیث مبارکہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو لباس میں انسانی بدن کی تمام ظاہری چیزیں شامل ہیں، اور اس میں بال بنانا یہ بھی لباس کا حصہ ہی رکھا گیا، اور اسے کتاب اللباس میں ہی امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کیا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی مسئلہ میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے، اور اہل کتاب اپنے سر کے بال سامنے لٹکائے رکھتے، اور جو مشرکین تھے وہ مانگ نکالا کرتے تھے، یعنی درمیان سے مانگ نکال کے آدھے بال ایک طرف پیچھے اور دوسرے بال دوسری طرف پیچھے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے، لیکن بعد میں جب حکم معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیچ میں سے درمیان سے بالوں کی مانگ نکالنے لگے۔ تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہی طریقہ ہے کہ درمیان سے مانگ نکال کر اور پھر پیچھے کی طرف پھینکے جائیں۔ مرد حضرات بھی ایسے ہی بال بنائیں اور عورتیں بھی ایسے ہی بال بنائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج کل معاشرے میں بال آگے لٹکانا، پیشانی پر پھینکنا، یہ عورتوں میں بھی فیشن بن چکا ہے، اور لڑکوں نوجوانوں کے اندر بھی یہ فیشن بن چکا ہے، جس کو پف کہا جاتا ہے کہ وہ پف رکھتے ہیں اور پیشانی سے آگے بال، پیشانی کے آگے بال لٹکائے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ خلاف سنت عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگیاں سجانے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات کا حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اہل کتاب کے عمل کو اپناتے، اور جب حکم معلوم ہو جاتا تو آپ اس پر عمل کرتے، مشرکین کی آپ مخالفت کرتے۔ اچھا، اس پر کئی اور حدیثیں موجود ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے، اس بات کو یوں سمجھیے کہ جب آپ مکہ کے اندر موجود تھے تو آپ مشرکین کی مخالفت کرتے تھے اور اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے، اگر کسی مسئلہ کے اندر واضح احکامات نازل نہ ہوتے یا موجود نہ ہوتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے
تو یہاں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، یعنی اہل کتاب کی۔ تو اب اس پر بھی کئی حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ حکم ارشاد فرماتے کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ یعنی جب مشرکین کے درمیان تھے مکہ کے اندر تو مشرکین کی مخالفت کرتے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جب آپ مشرکین کے درمیان تھے مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے تو آپ مشرکین کی مخالفت کرتے اور اہل کتاب کے جو عمل کو اپناتے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے عمل کو اپناتے۔ اور جب حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ شریف آئے تو اب کئی حدیثیں موجود ہیں کہ کئی معاملات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا یہودیوں کی اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ مسلمان ہیں، آپ کی شریعت ہے، آپ کے پاس نبی کی سیرت ہے، آپ کے پاس نبی کا عمل ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہود و نصارہ کے مشرکین کے طرز کو، ان کے طریقوں کو اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرتے ہوئے جو طریقے، جو طرز ہمارے لیے ہیں انہی پر عمل کرو۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن چل پڑا، انڈیا کے اندر یہ فیشن ہے، اس طرح کے بال بنائے جا رہے ہیں، اس طرح کی داڑھی بنائی جا رہی ہے، تو ہم اسی طرح کرنے لگتے ہیں۔ یورپ کے اندر یہ فیشن چل رہا ہے، بال اس طرح بنائے جا رہے ہیں، تو ہم اسی طرح کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے درمیان ہیں تو ان سے جداگانہ رنگ اختیار کیا، پتہ چلے کہ ہم الگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ جب مدینہ شریف میں آ گئے تو پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کتاب کی مخالفت کی تاکہ پتہ چلے کہ ہم الگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے مسلمان کو مشرکوں کی، ہندوؤں کی مخالفت کرتے ہوئے دین مصطفی پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح یورپین کلچر کو اپنے اندر ڈھالنے کی بجائے چاہیے یہ کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، حضور نبی رحمت علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی، یہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔